السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو قانون بولتا ہے ود بیرسٹر فاطمہ شاہین. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ ایز اے سوسائٹی جو ہے بہت پرائڈ لیتے ہیں اس فیکٹ میں کہ ہماری بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشنل فیملی ویلیوز ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نہ صرف فیملی کی انسٹیٹیوشن کو بلکہ میرج کی انسٹیٹیوشن پر بھی بہت زیادہ امپورٹنس اٹیچ کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن میں بہت آسان ہوتا ہے طلاق لینا یا ڈائیورس آبٹین کرنا، خاص طور پہ جب وہ مرد حضرات کی طرف سے موو ہوتی ہے. انہی ایشو سے اپنے آج کے شو میں ہم بات کریں گے اور ہم آپ کو ایک بڑے بیسک لیول پہ بتائیں گے کہ شادی کا معاہدہ چاہے وہ طلاق کے ذریعے ختم ہو، ڈائیورس کے ذریعے مرد حضرات کی طرف سے، یا پھر خواتین کی طرف سے انیشیٹ کیا جائے خلا کے فارم میں، جوڈیشل فارم میں، یا فور دیٹ میٹر طلاق کے تفویض کا حق جو ہے استعمال کر کے، یہ کس طرح سے پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ آپ ڈائیورس سیکھ کریں پاکستان میں. اس حوالے سے کیا وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے، اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پوسٹ ڈائیورس جو ہے کیا رائٹس ہیں دونوں فریقین کے ایک دوسرے کے اوپر. تو اپنے آج کے شو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈائیورس لاس کے حوالے سے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سوشلی اینڈ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ڈائیورس کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے ڈفرنٹ پارٹیز کو جو کہ انوالو ہوتی ہیں. اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ آفتاب جو کہ سوشل ورکر ہیں، سائیکولوجسٹ بھی ہیں. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا شو. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سجاد رضوی صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک آف دا ڈے پہ آج کی گفتگو کا آغاز کریں، آئیے دیکھتے ہیں یہ مختصر سی رپورٹ جس میں بیسکلی نیریٹو ہے ایک لائر کا، اور یہ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی کلائنٹ کو جو ہے وہ خلا کی ڈگری ان کے فیور میں کروائی. میں آپ کو اپنی کلائنٹ کے ریفرنس سے آج ایک ایگزامپل دوں گی. میری ایک کلائنٹ تھی جنہوں نے مجھے پچھلے سال اپروچ کیا تھا. وہ بہت بگ مینٹل ٹراما سے گزری تھی، جو کہ خود ایک ڈاکٹر تھیں. انہوں نے کہا یہ کہ ان کے ہسبینڈ از انیبل ٹو کنسائل ہر میرج. وہ ان کو ویسے بھی ایک شوہرانہ حقوق ان کو نہیں دے سکتے تھے، اس کے علاوہ ان کو مینٹلی ابیوز کرتے تھے، فزیکل ابیوز کرتے تھے، ہر وقت ٹارچر کرتے تھے. وہ اس شادی سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنا حق مہر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. انہوں نے مجھے اپروچ کیا کیس کے لیے. جب ہم نے ان کا کیس کیا، ہم نے کورٹ میں گراؤنڈز ڈالے. بیسیکلی اگر خلا میں ہمارا جو نظام اسلامی نظام ہے خلا کا، شادی کا، یا جو بھی پرسنل لا کا ہے، اس کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ آپ نے شریعت کی پابندی کرنی، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے خلا لینی ہے تو خلا کے لیے آپ کو اپنا حق مہر واپس دینا پڑے گا. لیکن اس خلا کے لیے آپ نے اپنے شوہر کی ظلم، زیادتی، ظلم اور جبر پروف کرنے ہیں، جو کہ وہ عورت پروف نہیں کر سکتی تھی. اور اگر ایویڈنس کی طرف جائیں اور پروف کرنے پہ آئیں تو اس کو کم از کم 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں پروف ہونے کے لیے، جو کہ وہ عورت اس مینٹل سچویشن میں نہیں تھی کہ وہ 3 سال اپنی زندگی کے مزید اس شادی کو دے سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس بات پہ راضی ہو گئی کہ وہ اپنا سارے کا سارا حق مہر اپنے شوہر کو واپس کر دیں گی اور شادی ختم کر دیں گی. اس بات پہ عدالت بھی مان گئی اور عدالت نے ان کو خلا دے دی. پہلی تاریخ میں عدالت نے جو ان سے سماعت کی، دوسری تاریخ میں ہسبینڈ کو بلایا گیا، اور جو 4 تاریخ تھی، چوتھی جو پیشی تھی، اس میں عدالت نے ریکنسیلیشن اٹیمپٹس کرائی. اس عورت کو ایک موقع دیا کہ اگر وہ دوبارہ صلح کرنا چاہتی ہے اور کر سکتی ہے. یونین کاؤنسل والے کا جو چیئرمین ہے اس کی انوالومنٹ بھی قانوناً لازمی ہے کہ آپ خلا کرانے سے پہلے یا طلاق کروانے سے پہلے ایک بار ضرور یونین کاؤنسل کی ریکنسیلیشن اٹیمپٹ میں جاؤ. تو وہ اس تحت گئی، لیکن پھر بھی وہ صلح پاسبل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر دوبارہ کورٹ کو اپروچ کیا اور کورٹ کو بتایا کہ وہ ریکنسیلیشن نہیں کرنا چاہتی، جس کی وجہ سے کورٹ نے ان کی مرضی کے مطابق ان کو خلا دے دی. The gates of justice are not closed yet. ابھی بھی انصاف کے دروازے کھلے ہیں. صرف اپروچ کرنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے. اگر آپ کسی نااہل شخص یا پھر کسی غلط شخص کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو آپ کو سسٹم کی کمپلیکسٹیز کو سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ٹھیک ہاتھ پہ لگتے اور ٹھیک طرح سے، صحیح طریقے سے اور ایک جسٹ طریقے سے آپ اگر کلین ہینڈڈ جسٹس کو لینے آئیں گے تو آپ کو بالکل انصاف ملے گا. انصاف آتے آتے دیر لگ جائے گی، لیکن آپ کو انصاف مل کے رہے گا. جی بیسکلی آپ دونوں نے رپورٹ دیکھی. میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات آپ سے کروں میڈم. یہ آپ ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ تو روٹین کیس تھا خلا کا، آئے دن اس طرح کے کیسز آئلی عدالتوں میں آتے ہیں اور ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن بات گھوم پھر کر وہیں پر آ جاتی ہے بیک ٹو دا بیسکس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈائیورس جو ہے وہ آن دی ایور انکریزنگ سائڈ ہے. کہ آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اب جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اتنی ٹالرنٹ نہیں ہے جتنی شاید ہمارے پیرنٹس یا فور فادرس کی جنریشن تھی ہے، یا آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا نے آ کے تھوڑا سا کام خراب کر دیا ہے؟
لیکن فاطمہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, کوئی ایک نہیں, سارے انٹر لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایک وقت ہم جیسے بات ہو رہی تھی مطلب پروگرام سے پہلے بھی کہ ہم ایک پیراڈائمک سے گزر رہے ہیں اور کووڈ کا زمانہ بہت لوگوں کی اور میں نے تو دیکھا ہے عالیہ کہ کووڈ میں زیادہ ڈائیورسز بھی ہو رہی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم شادیاں بھی ہو رہی ہیں. فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے, لوگ گھروں میں موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ ایکسیس بہت ہے, بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, آن لائن وہ کر رہے ہیں, میاں بیوی پورا گھر وقت موجود ہے, فائنینشیل ایشوز بہت ہو رہے ہیں لوگوں کو دیکھا جائے, مینٹل ایشوز بہت ہو رہے ہیں, فیئر بیٹھ گیا. یو نو ہیونگ سیڈ دیٹ پینڈیمک میں تو اس سیلف ایک چیز ہے وہ تو پورا دنیا اس کے تھرو جا رہی ہے. انڈر لائن کازز جب آپ دیکھتی ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ویمن آر مور انڈیپینڈنٹ ناؤ, اب وہ اتنا کمپرومائز نہیں کرتی جتنی ہمارے پیرنٹس کر لیتے تھے یا ہماری نانیاں دادیاں کر لیتی تھیں. بالکل صحیح کہتی ہے. بہت ساری دیکھیں ان امپلائمنٹ ہے, فائنینشیل ایشوز ہے, اس کے بعد جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے پاس موبائل کا ایکسیس, کیا سوشل میڈیا کا ایکسیس ہے, اور آپ دیکھیں لڑکیاں جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ کام بھی زیادہ کر رہی ہیں, وہ ایکسپوجر بھی بہت ہے, ایکسپوجر بہت ہے, کچھ تو مردوں سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو کے بہت ہائی پوسٹ پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی فلفلنگ ریلیشن شپ نہیں ہے تو مائٹ ایز ویل واک آؤٹ آف اٹ. اور سوشل میڈیا کا آپ نے بڑا صحیح حوالہ دیا. میرے پاس خود ابھی ریسنٹلی یہ خاتون آئی جنہوں نے مجھے کہا کہ شی وانٹس اے ڈائیورس فرام ہر ہسبینڈ بیکاز ہی از ناٹ گیونگ ہر دیٹ مچ ٹائم. وہ اپنے فیس بک اور باقی ایکٹیویٹیز جو ان میں زیادہ انوالوڈ ہیں. آپ کی طرف آؤں گی سر, قانون کا بھی کئی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ بھی کہتی ہے کہ قانون نے بھی بہت سمپلیفائی کر دی ہے. جیسا میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا, پاکستان کا رینک ان کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ ڈائیورس سیک کرنا کمپیریٹیولی آسان ہے. تو آپ کو لگتا ہے قانون کا بھی اس میں کردار ہے؟ جی, قانون نے تو لوگوں کی ڈیفیکلٹیز دیکھتے ہوئے اس کو سمپلیفائی کرتا گیا, اور اس کی وجہ سے بٹ اس کا ریورس سائڈ پہ ایول یہ ہے کہ پیپل کی کیونکہ بیکاز آف دا سوشل میڈیا کنیکٹیوٹی دیر ٹو آربیٹریٹ بٹوین ایچ ادر, لیک آف دیٹ ریئلی took that toll on it. بالکل. اور انہوں نے قانون کو آف کورس قانون تو ہمیشہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ فلڈ گیٹ آرگومنٹ جو ہے کھل گئی ہے. لیکن سر یہ بتائیں آپ, جنرلی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے بیکاز انہوں نے صرف ایک ڈائیورس جو وہ دینی ہوتی ہے اینڈ دا میرج از اوور بیسکلی. خواتین کو رن آف دا مل سے تھوڑا جانا پڑتا ہے اینڈ ڈائیورس جو ہے ایکوائر کرنی پڑتی ہے. تو اس پہ آپ بتائیں لا کیا کہتا ہے کہ مرد حضرات کس طرح سے قانونی طور پہ ڈائیورس کر سکتے ہیں اور خواتین کے پاس کیا آپشن ہے؟ جی, اگر ہم اپنے پاکستان لیگل سسٹم کو دیکھیں تو محمدن لا کا چیپٹر 16 سیکشن 307 to 336 تک مرد کا ڈیورس طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے. بٹ نیور لیس ہم اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, چاہے جس بھی فقہ سے آپ ہیں, آپ نے طلاق دی ہے تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا سمپلیفائی کر دیا گیا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 سیکشن 7 کے تحت کہ نو میٹر وٹ فارم آف ڈیورس طلاق آپ دیں, آپ سیدھا جا کے صرف اور صرف اپنی یونین کاؤنسل کو لکھتے ہیں, ساتھ اپنی جو آپ کی ایکس وائف جن کو آپ طلاق دے رہے ہیں آپ ان کو ایک لیٹر لکھ دیں, اینڈ آفٹر 90 days کے بعد یہ پروسیجر ہو جائے گا, پرووائڈیڈ کہ آپ کی ریکنسیلیشن اس دورانیہ جو ہے وہ انسکسیسفل. اچھا سر, بڑا امپورٹنٹ کوشچن اس حوالے سے آتا ہے. ہم آئے دن دیکھتے ہیں اور یہ سوال ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے, شو پہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ایک ہی گو میں اگر شوہر جو طلاق کہہ دے ایک ہی سنگل سٹنگ میں, تو کیا اس کی قانون اس کو ریکگنائز کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی دیکھیں, بیسکلی اگر آپ پاکستان کا اس میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ بہت پرانے زمانے سے ایک یہ پریکٹس چلی آ رہی تھی. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی اس کو یہ کہا کہ یہ پنشبل ہونا چاہیے. سر اگر آپ کورٹس کو بھی دیکھیں, کیس لا بھی اس کے اوپر بڑا ڈیوائڈیڈ ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, کہیں ایسی ایک اسکول آف تھاٹ ہے کیس لا کی لائن ہے پوری, اور کئی ہیں جو نہیں کرتے. آپ کی طرف میں آؤں گی, بیسکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی سائیکولوجیکل افیکٹس کیا ہوتے ہیں ڈائیورس کے, بیکاز میں بڑی ایک انٹرسٹنگ رپورٹ پڑھ رہی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مردوں کے اوپر جو ہے ڈائیورس کے زیادہ گریو افیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ وہ ہارٹ ڈیزیز سے زیادہ پرون ہو جاتے ہیں بنسبت خواتین کے. آئی وڈ ہیو تھاٹ ادروائز بیکاز خواتین کو فزیکلی ایٹ لیسٹ ذرا زیادہ ویکر سیکس تسلیم کیا جاتا ہے. وہ اب اسے, لیکن خواتین ایموشنلی جو ہوتی ہے وہ ویک نہیں ہوتی, ایموشنلی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, اور عورت جب ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اس نے ایک اسٹرینتھ اپنے اندر لانی ہے, نو بڈی کین اسٹاپ ہر. مرد جو ہوتا ہے تھوڑا سا ایگو میں زیادہ آ جاتا ہے, بات چیت نہیں کرتے, ایگو تو چلے آپ چھوڑے, دے ڈونٹ اسپیک ٹو مچ, دے بوٹل اپ دے فیلنگس, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ مرد کے لیے ایک انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے اپنی فیلنگس کو بولنا, اور اسی لیے ان کو زیادہ ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ زیادہ سائیکوسس کا شکار جو ہوں گے وہ مرد زیادہ ہے, جس کے جو سوسائڈ بھی جو رپورٹ ہو جاتی ہے, اور ایٹنگ ڈس آرڈر بھی مردوں کو ہو جاتے ہیں, بنج ایٹنگ جس کو ہم کمفرٹ ایٹنگ کہتے ہیں, یا ہیونگ دا رانگ فوڈ, یا کھائیں گے نہیں
وہ کہیں گے نہیں ہم نے کھانا نہیں, وہ بھی ان کی انٹرنل ویکنیس اور امیونٹی کو ڈیمیج کرے گا. تو بچوں میں آپ کیا دیکھیے بچوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں جیسے 12 سے 15 مہینے کے بچے, وہ تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کریں, لیکن ایک فادر یا مدر فگر کے بغیر زندگی گزارنا آسان نہیں. وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں انسیکیور ہو جاتے ہیں, بوائز میں اگریشن ہو جاتا ہے. عام طور پہ پیپل آئی نو جن کو میں جانتی ہوں پرسنلی اینڈ آل, عام طور پہ جو ڈائیورس پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں پھر وہ خود بھی کمیٹڈ ریلیشن کی طرف کمٹ کرنے سے پہلے تھوڑے سے کمٹمنٹ فوبک ہو جاتے ہیں. جب وہ شادی کرتے ہیں تو انسیکیور ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور بہت کلنگی ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے بچوں کو بہت کلنگی بنا دیتے ہیں. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن آئی تھنک اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ چائلڈ کسٹڈی کے کیسز جب آتے ہیں ڈالتے ہیں, آئی تھنک وہ بھی بچوں کے اوپر بڑا ایک ایڈورسلی ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتا ہے, بیکاز وہ بڑے ٹون ہوتے ہیں. آدھا ٹائم انہوں نے ماں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے, آدھا ٹائم باپ کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. لیکن ٹیکنگ دا کانورسیشن فارورڈ سے آپ یہ بتائیں ناظرین کو, مردوں کی طرف سے تو آپ نے بتایا بیسیکلی کہ وہ کس طرح سے طلاق کا پروسیس انیشیٹ کر سکتے ہیں, خواتین کے پاس کیا آپشن؟ جی خواتین کو جو لا ہے وہ ہے ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ. اس کے اندر جو سیکشن 2 ہے وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے. اس کے بارے میں سیکنڈلی یہ ہے کہ جب لیڈی کو جب آپ نکاح نامہ سائن کرتے ہیں تو 18 نمبر کے اوپر آپ کو شک نمبر 18 کے اوپر آپ کو رائٹ ٹو ڈیورس کی اجازت دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی. عموماً پاکستانی طبقے میں یہ عورت کو نہیں دی جاتی. لیکن آئی تھنک اب ٹرینڈ بدل رہا ہے, اب لوگ رکھتے ہیں. بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے انٹرسٹنگلی اسپیکنگ, ریسنٹلی آئی واز اٹینڈنگ اے ویڈنگ جس میں ایک عورت نے اپنے شوہر کا جو رائٹ ٹو ڈائیورس تھا اس کو بھی تھوڑا سا کرٹیل کیا, کنڈیشن اس میں رکھے ہوئے, تو وہ میرر امیج تھا. اٹس انٹرسٹنگ, لیکن آئی تھنک یہ کلاس ٹو کلاس ویری کرتا ہے. جی بیسکلی میں عکاسی کروں گا لوور طبقے کی, کیونکہ پاکستان کے اندر اگر آپ لاہور شہر کے باؤنڈری وال سے باہر نکلیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ لیک آف ایجوکیشن. اینڈ انٹرسٹنگلی آپ یہ نوٹ کریں گے لٹریسی از دا بگیسٹ ریزن اس کی وجہ سے ڈائیورس. اچھا ایک آپشن آپ نے بتایا کہ ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. دوسرا آپشن آپ کہتے ہیں کہ رائٹ آف ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس خواتین رکھیں, طلاق تفویض کا جس کو اردو میں کہتے ہیں, خلا کا جو رائٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بتائیں, بالکل یہ سب سے کامنلی استعمال. جی بالکل ہے. اگر آپ کے پاس رائٹ اویلیبل ہے تو آپ نے وہی کرنا ہے جو مرد نے کیا. یونین کاؤنسل کو آپ سیدھا لکھیں گے, اس کے بعد آپ مرد کی ایکویلنٹی کنسیڈر کر کے آپ کو ڈیورس 90 ڈیز کے بعد مل جائے گی. اینڈ وہی سالسی جو 30 ڈیز کی ہے, اگر آپ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں مانتے تو وہ کنکلوڈ ہو جائے گی. بالکل. سو یہ اچھا جو اتنے آپشن آپ نے بتایا, اس میں ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ایمیکیبلی, جس میں بھی ریسنٹلی ایک سیلیبریٹی کپل نے جو ہے اپنے پارٹ کیے ہیں, تو اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ اگر دونوں پارٹیز رضامند ہیں تو آپ مل کے جو ہے شادی کے معاہدے کو ختم کریں. مبارات ہم لوگ. بالکل جی. سر تو آپ اگر ان خواتین ویورز کے لیے جو ہمارا شو دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے آف دا ڈفرنٹ طریقے کار جو آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں, کون سا ان کے لیے سب سے زیادہ پریکٹیکل ہے, افورڈیبل ہے, ایزی ٹو اویل؟ جی اس کے اندر ایک لاسٹ چیز کو ہم نے دیکھا جس کے اندر اگر آپ کو رائٹ نہیں اویلیبل, اگر آپ کو رائٹ نہیں اویلیبل تو آپ نے سول کورٹ جانا ہے. سول کورٹ کے اندر آپ کے پاس بیسکلی یہاں پہ کنفیوژن لیڈیز کے لیے بہت زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ ڈیزولوشن آف میرج ہونا ہے یا ڈیزولوشن آف میرج ود ریسپیکٹ ٹو خلا. اچھا, اس کی دو الگ الگ ریمیفیکیشنز ہیں, الگ الگ ڈسٹنکشنز ہیں. کیونکہ صرف ڈیزولوشن آف میرج از ویئر دا گرل وانٹس ٹو سیٹل ان بٹ دا ہسبینڈ ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. اس کی کنسینٹ نہیں ہے. جی اس کی کنسینٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی ہی ریمیفیکیشنز آپ کے حق مہر پہ جائے گی. بالکل, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کیا پوائنٹ پہ ڈرا, بیکاز خلا میں ان آل پرابیلٹی آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے اپنا مہر. اور دو کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کورٹس نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ عورت واپس کرے, خاص طور پہ جہاں اس کا قصور نہیں ہے. اگر اس کا میاں اس کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, نہیں اس کو خوش رکھ رہا, تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ شادی کے معاہدے سے نکل جائے بٹ مہر بھی واپس نہ کرے. لیکن جو آپ نے ڈی ایم ایم اے کا حوالہ دیا, ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ, اس میں وہ جو ہے اپنا حق مہر رکھ سکتی ہے. تو آئی تھنک اوور آل آئی تھنک کیس ٹو کیس جو ہے وہ ویری کرے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کیس میں اس کو خلا لینی چاہیے, وہ اس کے لیے آسان ہے, اس کیس میں وہ طلاق تفویض کا حق رکھے. آلدو آئیڈیلی آئی تھنک اب تو خواتین اتنی پاورڈ ہو گئی ہیں کہ اگر یہ رکھے رائٹ آف ڈائیورس, تو آپ بہت سارے کورٹ کی ٹیکنیکلٹیز سے جو بچ سکتے ہیں. چاہیے بیکاز دیکھیں کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے بہت پستی بھی رہتی ہے,
خاوند مارتا دیا, کبھی فیملی پریشر, کیونکہ ہمارے ہاں جب فیملی ہوتی ہے تو پوری انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے, لڑکے لڑکے کی نہیں ہوتی. عالیہ جب شادی بھی ختم ہوتی ہے تو وہ صرف دو لوگوں کا ریلیشن شپ نہیں ہے جو ختم ہو رہا ہے, جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ کا ریلیشن شپ تو تب بھی رہتا ہے. فادر کا بھی انپٹ چاہیے. کئی تو ایسے ہیں جو کسٹڈی تو ماں کو دے دیتے اور ملتے بھی نہیں ہیں. ان بچوں پہ زیادہ ریپریکاشنز ہوتی ہے بیکاز ماں اور باپ دونوں بچے کے لیے ضروری ہے. آف کورس ہاں, بہت ویری امپورٹنٹ فار دی چائلڈ. یہ بتائیں, اب آئی تھنک ہم نے ایڈورس افیکٹس جو ہیں, منفی افیکٹس جو ہیں ان کو تو ہائی لائٹ کیا, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے, مرد اینڈ خواتین دونوں, جو شادی کے بعد بڑے اسٹرانگ, بڑے سکسیسفل, بڑے پازیٹیو لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں. ایسے کتنے لوگ آپ کے پاس؟ میں نے ایسے کپل دیکھے ہیں جو فرینڈز بن گئے ہیں شادی کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کچھ پرابلمز رہی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیوں سفر کرائیں, بچے تو ہمارے کامن ہیں. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں عالیہ, اور میرا خیال ہے اس حوالے سے جو آپ پن پوائنٹ کر رہی ہیں کہ ایسے بھی کیسز آپ کے سامنے آئے جا کے پوسٹ ڈائیورس جو ہیں دونوں فریقین بڑے اچھے ایمیکیبل ٹرمز پہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نا بڑا کلاس اسپیسیفک ہوگا, ہاں, بیکاز یہ دس از ناٹ سم تھنگ جو آل اوور پاکستان جو ہے وہ پریکٹس جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس پہ تو اتنی آگاہی ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, تو ظاہر ہے وہ نہیں کریں گے, لیکن جو تھوڑی ایلیٹ کلاس ہے, جو تھوڑے جن کو اویئرنیس ہے, جن کو تھوڑا شعور ہے, وہ اگر اس کو فالو بھی کریں. اس میں بھی جو ینگر لاٹ ہے بیکاز وہ ذرا زیادہ ماڈرن ہے, زیادہ پروگریسو ہے. اچھا, جس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں فیکچولی میں آپ کے ایکسپیرینس سے ڈرا کرنے کی کوشش کروں گی. آپ یہ بتائیں کہ عام طور پہ مطلب کیا مڈل ایج لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے تھراپی آپ سے سیکھ کرنے کے لیے, ینگ لوگ آتے ہیں, یا جو اپنے لیٹر پارٹ آف لائف میں؟ ینگ تو بہت آ رہے ہیں, اسپیشلی آج کل پچھلے 6-7 منتھ سے میں نے دیکھا کہ 6 مہینے پہلے شادی ہوتی ہے اور 6 منتھ کے اندر ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے. مطلب بالکل آپ سوچ لو کہ پیشنس تو ہے ہی نہیں. فیملیز کی کتنی انوالومنٹ ہے؟ بہت زیادہ. کئی ایسے میں نے کیسے دیکھے کہ لڑکا لڑکی بہت خوش تھے, لیکن ان لاز کی وجہ سے, کیونکہ مدر ان لا نہیں چاہتی تھی کہ وہ لڑکی بسے تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرانا چاہتی تھی, اور بیٹا ماں کے بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. آئی تھنک اس کا بیسٹ وے فارورڈ یہی ہے بیسیکلی کہ لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو, آئی تھنک ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے جس میں بوتھ دا پارٹی شوڈ گیٹ ٹو نو ایچ ادر. بیکاز آپ دیکھیں پریکٹیکلی بھی سر جو ڈائیورسز سامنے آتی ہے, مجھے کوئی بہت کوجنٹ ریزنز نہیں نظر آتے, بلکہ بہت زیادہ جو رپورٹ میں بھی ان وکیل صاحبہ نے کہا کہ وہ خواتین کہہ رہی تھیں کہ ان کے شوہر جو تھے وہ میرج کنزمیٹ نہیں کر سکتے, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس نے کسی اور سے شادی کر لی, اس کے بچے بھی ہو گئے. تو یہ نا بڑا ایک وہ فاؤل پلے ہے اس میں. اچھا, آپ سے سر میں یہ جاننا چاہوں گی, جنرلی تو آپ نے ہمیں بتایا ڈائیورس لا کے حوالے سے اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اوورسیز پاکستانیز ان کا بھی ایک بڑا لیجیٹیمیٹ سو کنسرن ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے, بیویاں ان کی یہاں ہیں ٹھیک ہے, ڈائیورس وہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, شادی یہاں رجسٹرڈ ہے, تو کیا قوانین اپلائی کریں گے, ہاؤ ول دے گو اباؤٹ اٹ؟ جی اس کا بڑا سمپل ہے, کیونکہ بیکاز ہمارے ایم ایف ایل او کا جو سیکشن 7 ہے وہی اوور رائڈ کرتا ہے اگر رجسٹرڈ ہے پاکستان کی یونین کاؤنسل کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہماری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں کے لائر کو ہائر کر کے اس کی آپ ساری پیپر ورک بنا کے لے لیں, اور ایک میک شیور کریں کہ اسپیشل پاور اٹرنی پہ اپنے کسی کزن رشتے دار جاننے والے کا دیں تاکہ وہ مس یوز نہ کرے. مس یوز نہ کرے. بالکل. اچھا سر, اسی چیز کو تھوڑا ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہم آئے دن سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ شادیاں ہو رہی ہیں, ٹیلی فونک نکاح ہو رہے ہیں ایوری تھنگ. سو یہ لوگ واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ای میل پہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی کیا لیجیٹیمیسی ہے؟ جی اس کی ایکچولی کوئی لیجیٹیمیسی اس لیے نہیں ہے کیونکہ بیکاز ایک سپریم کورٹ کے سامنے بھی ایک میٹر آیا تھا جس کے اندر کہا کہ وربل طلاق کوئی طلاق نہیں ہوتی, اور اس کے اندر ان کا لاجک بڑا سمپل تھا کہ اگر اتنی امپورٹنٹ ڈیسیژن لائف کا ہوا ہے تو اٹ شوڈ گو ٹو سم کورٹ سم ویئر ویئر پارٹیز شوڈ پارٹ ویز. بیکاز دیکھیں آپ کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ وائف ہے, پوری فیملی ہے, بچے ہیں, ڈاوری آرٹیکل ہے, مینٹیننس ہے. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک آپ بھی اس چیز پہ اگری کریں گی ایز اے ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کہ کئی دفعہ خواتین دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے, اگر ان کا پہلے ہی سے اسٹیٹس کلیئر نہ ہو تو پھر وہ ان کے لیے اور کرمنل کانسیکوینسز فالو کر سکتے ہیں کہ ڈیورنگ دا سبسٹینسز آف اے میرج انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے. دیکھیے فیملی ایک انسٹیٹیوٹ ہے نا, اٹس اے ہول انسٹیٹیوٹ. بالکل, میرج بھی دو فیملیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے اگر آپ کہہ لیں. آف کورس ایک میرج کانٹریکٹ ہی کنسیڈر کرتا ہے. کانٹریکٹ ہی ہے. بالکل اٹ از اے کانٹریکٹ. تو بہتر ہے کہ اس کی ریووکیشن جو ہے اس کا جو اینڈ ہے اس میں بھی آپ اپنے ساتھ ثبوت رکھیں. یہ اچھی بات ہے, ثبوت رکھیے. اور دوسرے چیز اٹ شوڈ اینڈ ایمیکیبلی. اچھا, کمنگ ٹوورڈز دا کنکلوژن آف دا شو, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی بیکاز وین آئی واز ریسرچنگ فار دس شو آئی کیم اکراس دس ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ جہاں پہ یو کے, یو ایس اے اینڈ موسٹ آف دا ویسٹرن کنٹریز میں وہ تھا
تاکہ وہ لوگ جو ڈائیورس سیک کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈائیورس سیک کرنے سے پہلے میرج تھراپی لیتے ہیں, میرج کاؤنسلنگ لیتے ہیں, تاکہ وہ ایگزیکٹلی تاکہ وہ نا ایک ڈائیورس کا پروسیس پاسبلی رک جائے, وہ ایک لاسٹ اٹمپٹ کرتے ہیں. یہاں تو سیدھا سیدھا آپ عدالت چلے جاتے ہیں نا ان آل. تو آپ کو نہیں لگتا پیپل لائک یور سیلف جو اس پوزیشن آف پاور میں ہیں, سائیکالوجسٹ لائک یور سیلف, وہ بھی اس یہ کنسیلیٹری رول جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل. اور میں اس میں فاطمہ کہوں گی کہ ہمارے میڈیا کا بھی تھینک یو ٹو یو, بیکاز میڈیا بھی اویئرنیس ہے نا. باہر کے ملکوں میں تو اویئرنیس بہت زیادہ ہے, ہمارے ہاں تو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ جی سائیکالوجی کا بھی دروازہ آپ کھٹکھا. بالکل ایک ڈائلیما یہ ہے کہ اگر کاؤنسلنگ ہے تو لوگ صرف کاؤنسلنگ اسٹریس کی طرف ہی جاتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو میرج کنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں, میڈیشن کی طرف. جب آپ میڈیشن کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پیشنس رکھنی ہے, کیونکہ مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ونس یا ٹوائس اے ویک ہم بلاتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں, پھر فیملیز کو بھی بلاتے ہیں, پھر ہمیں اکٹھے بھی بلانے ہوتے ہیں, بیکاز جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, obviously ہم ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے. گھر جائے گی, کبھی ماں انفلوئنس کر دے گی, کبھی کوئی ساس انفلوئنس کر دے گی, کچھ ہو جائے گا, تو وی ہیو ٹو ٹیک دیم. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ اس اسٹیج پہ جو ہے وہ اس ڈائیورس کو روک لیں تو آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی ثواب بیسیکلی جتنا کہ ان کو کہ اف دے ڈونٹ موو ٹورڈ ایسا ہوا ریلیجن میں بھی اتنی کوئی ڈسپیکیبل چیز ہی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. پھر آپ کی طرف میں آؤں گی ریفارم کی, میں بات کرنا چاہوں گی مختصر سی. ہم نے ڈائیورس لاس کے بارے میں تو بات کی, لیکن یہ ایک بڑا پرابلم آتا ہے پوسٹ ڈائیورس. ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ خواتین, ان کو رائٹس نہیں ملتے, ان کا رائٹ آف مینٹیننس بھی چلا جاتا ہے, انہیریٹنس کا بھی رائٹ وہ لوز کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ڈیورنگ دا میرج ٹوورڈ جو بھی مطلب فائنینشیل ہو نان فائنینشیل ہو, اس کو بھی ڈیو ریکگنیشن نہیں دی جاتی. تو اس حوالے سے آپ کیا ریفارم جو ہے وہ پرپوز کریں گے؟ جی میری نظر میں یہ تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک جو ہماری کاؤنسلز ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے اس چیز کے اوپر کنسنسس کرنا چاہیے کہ وومن کا ایک میرج کے اندر اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے جتنا مرد نے باہر جا کے ریونیو جنریٹ کرنا ہے. بیکاز الٹیمیٹلی اف آئی ایم ورکنگ ہیئر, سو مائی کڈز وچ آر ایٹ مائی ہوم, دے آر بینگ ٹریٹڈ بائی مائی وائف. سو اس کی جو باہر کی دنیا تو اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے. ہماری جو جتنی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے اس چیز کے اوپر ایک ضرور فارورڈ تھنکنگ بلاک کرنا چاہیے کہ جی کہ ایک عورت کی جو ہیلپ ہے اور جو اس نے مرد کو دی ہے ٹو بلڈ ہم انٹو سچ اے ٹاورنگ فگر. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر تو صرف اور صرف اگر اس شادی سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی مینٹیننس تو ضرور مل جائے گی, اور وہ لیکن عورت کی نہیں ملے گی. آل پراپرٹی اگر عورت کا قصور بھی نہیں ہے تو دین وائی شوڈ شی پے دا پرائز فار اٹ. لیکن خاص طور پہ وہ خواتین جن کی گاؤں میں طلاقیں ہو رہی ہیں جو اکنامکلی اتنی امپاورڈ نہیں ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. تھینک یو سو مچ عالیہ آپ کا, اینڈ تھینک یو سو مچ سجاد صاحب آپ کا کہ آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اینڈ یو چوز ٹو بی پارٹ آف آ شو. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے آپ کو بیسکلی بتایا, آپ کو آگاہ کیا پاکستان میں جو سب پریویلنگ ڈائیورس لاز ہیں اس کے حوالے سے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ڈائیورس سیک کر رہے ہیں تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس شو کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ ڈائیورس کو انکریج کریں, بیکاز اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ یہ ایک ڈسپیکیبل ایکٹ ہے اور ہمیشہ کسی بھی میرج میں ایک لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. لیکن ان دی ایونٹ کہ آپ یہ ڈیسیجن خود لیں اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ پارٹ کرنا چاہتے ہیں ویز وتھ یور ریسپیکٹیبل پارٹنر, تو یاد رکھیں ایک ریلیشن شپ جو آپ کو فلفلمنٹ نہیں دے رہا, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اسے واک اوے کریں, لیکن کریں پلیز رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی کے ساتھ. اسی نوٹ پر آج کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.